بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس سلسلے میں بات تھوڑی سی ہو چکی تھی کہ ان المخففہ من الثقیلہ، یعنی وہ ان جو انا کا مخفف ہوتا ہے، وہ انا جو حروف مشبہ بالفعل میں سے ہوتا ہے۔ اور حروف مشبہ بالفعل کا عمل کیا ہے ہم سب جانتے ہیں، اسم کو نصب دیتا ہے اور خبر کو رفع دیتا ہے۔ گویا کہ ان مصدریہ اور ان مخففہ میں فرق ہے۔ ان مصدریہ فعل مضارع پہ داخل ہوتا ہے، جبکہ ان مخففہ اسم پہ داخل۔ ان مخففہ اور ان مصدریہ میں فرق کو بھی بتلایا تھا کہ ان مخففہ سے پہلے ایسے افعال آتے ہیں جو یقین پر دلالت کرتے ہیں۔ علم اور یقین پر دلالت کرنے والے الفاظ اگر ان سے پہلے آئے تو اس ان کو ان مخففہ سمجھیں گے، یہ سمجھیں گے کہ وہ انا کا مخفف ہے، انا کا مخفف ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وجہ یہ ہے کہ چونکہ انا تاکید کے لیے آتا ہے اور علم و یقین والے افعال میں تاکید کے معنی پائے جاتے ہیں، تو دونوں کے لیے مناسب ہے کہ ایسے افعال کے بعد جو یقین پر دلالت کرے اس کے بعد تاکید پر دلالت کرنے والا انا ہی آئے اور اسی کا مخفف ہو۔ البتہ ان جو مصدریہ ہوتا ہے، ان مصدریہ کسی بھی چیز کے واقع ہونے پر یقینی طور پر دلالت نہیں کرتا، لہٰذا ان مصدریہ سے پہلے یقین والے علم والے الفاظ نہیں آتے۔ یہ نہیں کہہ سکتے علمت ایقنت، یہ نہیں کہہ سکتے ایقنت ان یحفظ زید، ان یحفظ زید الدرس۔ یحفظ کو منصوب نہیں بنائیں گے کیونکہ ایقن اس سے پہلے آ گیا۔ ہم کہیں گے تو کیا ہوگا؟ ایقنت ان یحفظ، مطلب یہ ہوگا انہ یحفظ، انہ یحفظ، کیونکہ یقین کے ساتھ انا کی ضرورت ہے نہ کہ ان کی۔ جب آپ یقین کہہ رہے ہیں تو پھر ان نہیں لائیں گے کیونکہ دونوں میں تضاد ہے۔ ان کا مطلب ہے کہ چانس ہونے کے کم ہیں، پورے چانس نہیں، جبکہ انا کے اندر چانس زیادہ ہے، اسی لیے اس سے پہلے یقین کا لفظ آتا ہے۔ تاکید ہوگا ہی، اگر ہوگا ہی تو وہاں پہ انا آئے گا، اور نہیں ہوگا تو ان مصدریہ۔ تو یقین کے بعد والے افعال اگر ان آئے تو وہ ان مصدریہ نہیں ہوگا بلکہ ان مخففہ من الثقیلہ۔ ان مخففہ من الثقیلہ کے لیے کیا ضروری ہے؟ ان میں سے یہاں پہ 4 چیزیں ضروری احکام کو لکھے گئے ہیں، جن میں سے ہم لوگوں نے یہ سمجھا ہے کہ ان مخففہ جو ہوگا اس کی خبر ہمیشہ جملہ، اس کی خبر ہمیشہ کیا جملہ کی شکل میں آئے گی، جملہ کی شکل میں آئے گی، اور اس کا اسم جو ہوگا وہ ہمیشہ محذوف ہوگا، اس کا اسم ہمیشہ محذوف ہوگا، اور وہ اسم جو محذوف ہوگا وہ ضمیر شان ہوگا۔ یہ 2 باتیں ہمارے سامنے کلیئر ہو گئی۔ ایک کیا کہ اس ان مخففہ کی خبر ہمیشہ جملہ کی شکل میں آئے گی، اور ان کا جو اسم ہوگا، خبر تو پتہ چل گیا جملہ ہوگا، اور اسم جو ہوگا وہ محذوف ہوگا ضمیر شان کی شکل میں، ضمیر شان کی شکل میں، جس کو محذوف سے نکالیں گے، محذوف سے نکالیں گے اور اعراب کریں گے، اور اس کا اعراب ہم لوگ دیکھیں گے بورڈ پہ۔ تو 2 چیزیں کلیئر ہو گئی کہ خبر جملہ کی شکل میں ہوگا اور اسم ضمیر شان کی شکل میں محذوف ہوگا، ضمیر شان کی شکل میں محذوف ہوگا۔ اور اس کے بعد ایک چیز یہ ہے کہ اگر جملہ اسمیہ ہو تو اس پہ 4 حروف میں سے کوئی حرف نہیں لگے گا، جیسے کہ یہ حروف قد، سین، سوف، لن، لا، لم اور لو، یہ 4 حروف جو آتے ہیں وہ نہیں لگیں گے ان 3 صورتوں میں، کہ اگر جملہ اسمیہ ہو، اگر جملہ فعلیہ ہو لیکن فعل جامد ہو، کیونکہ فعل جامد اسم کے قائم مقام ہو جاتا ہے عدم تصریف کے مشابہت میں، جس طرح اسم تصریف نہیں کرتا اسی طرح جملہ فعل جامد تصریف نہیں کرتا۔ تو جملہ اسمیہ ہو یا فعل جامد ہو یا یہ کہ فعل دعا کے معنی میں ہو، 3 صورتوں میں جملہ خبریہ پہ کوئی الگ حرف داخل نہیں ہوگا، کوئی فاصل بیچ میں نہیں آئے گا۔
مگر جملہ فعلیہ ہو اور فعل متصرف ہو اور فعل کے اندر دعا کا معنی نہ ہو تو 4 حروف میں سے کوئی ایک حرف بیچ میں آنا ضروری ہے، فاصل کے طور پر بیچ میں آنا ضروری ہے۔ وہ حروف کیا ہے؟ قد، سین، سوف، لا، لن، لم اور لو۔ ان چیزوں کو ہم لوگ دیکھتے ہیں بورڈ پہ جو لکھا ہوا سبحان اللہ۔ دیکھیں ان المخففہ من الثقیلہ، ان وہ جو مخفف ہے ثقیلہ سے، ثقیلہ یعنی مشددہ، ان مشدد ہے نا، یجوز ان تخفف ان ویترتب علی التخفیف 4 احکام، جائز ہے کہ ان کو مخفف کیا جائے اور تخفیف کی صورت میں ویترتب اور مرتب ہوگا تخفیف کرنے پر 4 احکام، 4 احکام مرتب ہوں گے۔ نمبر 1 ابقاء معنی ان وعملها علی حالها، ان کا معنی باقی رہے گا، تاکید کا جو معنی ہے، اور اس کا عمل بھی باقی رہے گا، علی حالها اسی کی حالت پر۔ اس میں اختلاف ہے، عمل باقی رہے گا نہیں رہے گا، لیکن بہرحال ہم یہ جو پڑھ رہا ہے یہ راجح قول کے مطابق۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ نہیں، وہ اسم کیسے ہوگا جو کبھی ظاہر ہی نہیں ہوتا ہے، جو آج تک ظاہر نہیں ہوا، یہ کون سا مہدی منتظر ہے جو آج تک ظاہر نہیں ہوا، اس کو ہم اسم کیسے مان لیں گے؟ اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ ان مخففہ جو ہوگا عمل نہیں کرے گا، اور اسم پہ بھی داخل ہوگا، فعل پہ بھی داخل ہوگا، جیسے ہوگا کرے گا، اس کا عمل باطل۔ لیکن ہم لوگ راجح قول کے مطابق پڑھ رہے ہیں۔ ابقاء معنی ان وعملها علی حالها، معنی اور عمل دونوں باقی رہے گا۔ الذی کان قبل التخفیف، جو عمل تخفیف سے پہلے تھا۔ فتنصب الاسم وترفع الخبر، حروف مشبہ جس طرح اسم کو نصب دیتا ہے یہ نصب دے گا اور خبر کو رفع دے گا۔ یہ نمبر 1۔ دوسرا حکم یجب فی اسمها ان یکون ضمیرا محذوفا، اس کے اسم میں واجب ہے کہ وہ ضمیر محذوف ہو، اس کا اسم ضمیر محذوف ہو۔ ویغلب علیہ ان یکون ضمیر شأن محذوف، اور یہ ضمیر محذوف پر غالب یہ ہے کہ وہ ضمیر شان محذوف ہوگا، بلکہ اکثر لوگوں نے ضمیر شان کو ہی محذوف مانا۔ یجب فی خبرها ان یکون جملة سواء کانت جملة اسمیة او جملة فعلیة، اس کی خبر میں واجب ہے کہ وہ جملہ ہو، کیا ہونا چاہیے؟ خبر جملہ ہونا کیا ہے؟ ضروری ہے، اور وہ جملہ ہو سکتا ہے سواء کانت، خواہ وہ ہو جملہ اسمیہ، جیسے کہ مثل علمت ان زید قائم، علمت ان زید قائم، اصل میں عبارت کیا ہوگا؟ یہ ان ہے، تو کیا کہیں گے یہاں پہ؟ ان حرف مشبہ بالفعل، اسمہ ضمیر شأن، ضمیر شأن محذوف، اسمہ ضمیر شأن محذوف، اور زید قائم خبر، مبتدا و خبر جملہ اسمیہ، مبتدا و خبر جملہ اسمیہ ہے کہ نہیں؟ جملۃ اسمیۃ، اور یہ جملہ اسمیہ کے خبر، خبر ان کا، ان مخففہ کی خبر، یہ اسم ہو جائے گی ضمیر شان، اور یہ جملہ اسمیہ کے خبر۔ بات سمجھ میں آئی؟ نمبر 4 یا او جملتاً فعلیتاً، جیسے علم ان سیکون منکم مرضی، تو ان جو ہے یہ دیکھا کہ اس کے بعد فعل آیا، اس کے بعد کیا آیا؟ فعل، تو جملہ فعلیہ ہو سکتا ہے۔ جملہ فعلیہ کی اور بھی مثال نیچے موجود ہے، دیکھیں کہ ہم لوگ۔ نمبر 4 پہ کیا ہے؟ وجود فاصل بینہا و بین خبرہا، بینہا میں ہاں کی ضمیر ان مخففہ کی طرف، ان مخففہ کے درمیان اور اس کی خبر کے درمیان فاصل کا پایا جانا ضروری ہے۔ اذا کان جملۃ فعلیۃ، جبکہ خبر جملہ فعلیہ ہو،
اذا کان جملۃ فعلیۃ جبکہ خبر جملہ فعلیہ ہو، فعلها متصرف اور وہ جملہ فعلیہ فعل متصرف ہو۔ نمبر 2 ہے کہ نہیں؟ ایک شرط ہے، دوسری شرط ہے، اور تیسری شرط کیا ہے؟ لا یقصد به الدعاء، لا یقصد به الدعاء، اس کے ذریعے دعا کا قصد نہ کیا گیا ہو، دعا کا معنی اس فعل سے نہیں لیا گیا۔ اگر یہ 3 شرط ہے، خبر جملہ فعلیہ ہو اور وہ فعل متصرف ہو، جامد نہ ہو، اور اس فعل سے دعا کا قصد نہ کیا گیا ہو، دعا کا معنی نہ لیا گیا ہو، تو ایسی صورت میں فاصل کا آنا ضروری ہے۔ ومن انواع الفواصل، فواصل کے انواع میں سے یہ ہیں قد، وَنَعْلَمُ أَن قَدْ صَدَقْتَنَا، تو یہ بیچ میں قد آیا ہے، ان مخففہ اور فعل کے درمیان۔ اسی طرح سین یا سوف بیچ میں فاصل آ سکتا ہے، جیسے عالم ان سیکون، تو یہ سین جو ہے فعل اور ان کے درمیان آیا ہے، فصل آیا ہے۔ اسی طرح لا، لن اور لم، یہ حروف نفی میں سے 3 حروف نفی میں سے کوئی ایک حرف نفی، 3 حروف نفی ہے، ان تینوں میں سے کوئی ایک حرف نفی فاصل کے طور پر آ سکتا ہے، جیسے قرآن میں ہے ان لا یرجع، ہم لوگ پڑھتے ہیں لیکن ایک قرات میں ہے ان لا یرجع الینا موسیٰ فی قراءۃ، فی قراءہ، سمجھ میں آ رہا ہے؟ لو، اسی طرح لو کو بیچ میں فاصل لا سکتے ہیں، وَأَن لَوِ اسْتَقَامُوا عَلَى الطَّرِيقَةِ، ان یہ ان مخففہ ہے اور بیچ میں لو فاصل ہے اور یہ فعل ہے، ان کی خبر ہے کہ نہیں؟ تو ان 4 میں سے، 4 کیٹیگری میں سے کسی ایک کو اختیار کرنا ضروری ہو جائے گا جب یہ 3 شرط کیا ہے پائے جائیں، جب یہ 3 شرائط پائے، اور اگر یہ شرائط کے برخلاف ہوں تو کیا ہوگا؟ ان میں سے کوئی حرف داخل نہیں ہوگا، جس کی مثال ادھر ہم لوگ دیکھتے ہیں۔ وَإِن كَانَ الْخَبْرُ جُمْلَةً اسْمِيَّةً فَلَا يَجِبُ الْفَصْلُ، اگر خبر جملہ اسمیہ ہو تو بیچ میں فصل کا لانا ضروری نہیں ہے، جیسے وَآخِرُ دَعْوَاهُمْ أَنْ الْحَمْدُ لِلَّهِ، تو ان مخففہ ہے، الحمدللہ یہ جملہ کیا ہے؟ اسمیہ، اس کی خبر ہے، جملہ اسمیہ، بیچ میں کوئی فاصل ہے کیا؟ نہیں ہے، تو اگر جملہ اسمیہ ہو تو بیچ میں فاصل کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اسی طرح دیکھیے نمبر 2 پہ، وَإِن كَانَ الْخَبْرُ جُمْلَةً فِعْلِيَّةً فِعْلُهَا جَامِد، یہاں پہ فعلها متصرف تھا، فعلها جامد فلا يجب الفصل أيضا، اگر فعل جامد ہو تو بھی کیا ہے؟ فصل جائز یہ نہیں ہے۔ وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ، یہ جو لیس کیا ہے؟ یہ فعل جامد ہے، لیسا فعل ناقصہ میں سے فعل جامد ہے، عسا، لیسا، یہ سب کیا ہے؟ فعل جامد ہے، غیر متصرف ہے۔ تو آپ نے دیکھا کہ ان مخففہ ہے اور یہ فعل جامد ہے، بیچ میں کوئی فاصل ہے کیا؟ نہیں۔ اسی طرح نمبر 3 پہ، وَإِن كَانَ الْخَبْرُ جُمْلَةً فِعْلِيَّةً فِعْلُهَا دُعَاء، یہ جو ہے اس کو توڑنے والی چیز اگر دعا ہو فعل کے اندر معنی، فلا يجب الفصل ايضا، تو فصل کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، فصل نہیں کریں گے۔ جیسے کہ والخامسۃ ان غضب اللہ علیہا، ہم لوگ جو پڑھتے ہیں وہ کیا؟ ان غضب اللہ ہے کہ نا، لیکن یہ ایک قرات ہے جس میں ان غضب، یہ فعل ہے، یہ کیا ہے؟ فعل، اور اس کے اندر معنی کیا ہے؟ دعا کا معنی، اسی لیے کیا کریں گے؟ یہ ان کے بعد اور فعل کے ان اور فعل کے درمیان کوئی فاصل نہیں لائیں گے۔ اسی پہ بات ختم کرتے ہیں۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد۔